السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ٹھیک ہے، آج ہمارا اردو قواعد و انشاء کا سیکنڈ لیکچر، ٹھیک ہے، لیکن آپ کا لیکچر نمبر 6 صفحہ نمبر 4 پہ جملے کی اقسام. قواعد و انشاء کی بک میں آپ کا صفحہ نمبر 4 پہ ہم جملے کی اقسام پڑھیں گے. ٹھیک ہے، جملے کی کتنی اقسام ہیں؟ جملے کی 3 اقسام ہیں: مثبت جملہ، منفی جملہ اور سوالیہ جملہ. ان تینوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اور آخر میں آپ دیکھیں، آپ کے لیے میں نے گھر کا کام جو ہے سرگرمی نمبر 2 صفحہ نمبر 5 اور 6 آپ نے خود کتاب پر حل کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں جملے کی اقسام کی طرف. جماعت پنجم اردو قواعد و انشاء، ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 4. ٹھیک ہے، آپ کا صفحہ نمبر 4 پہ آ جائیں. ہمارے پاس ہے جملے کی اقسام. جملے کی 3 اقسام ہیں: مثبت جملہ، منفی جملہ، سوالیہ جملہ. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم مثبت جملہ پڑھیں گے. سیدھے سادے جملے کو مثبت جملہ کہتے ہیں، یعنی ایسا جملہ جو آسانی سے بولنے، لکھنے اور پڑھنے سے سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے، سیدھے سادے یعنی سمپل جملہ جو ہوتا ہے اس کو ہم مثبت جملہ کہتے ہیں، اور جو آسانی سے بولنے، لکھنے اور پڑھنے میں سمجھ آ جائے. ایسے جملوں کے آخر میں یہ علامت جو آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو وقفہ کہتے ہیں، کی علامت استعمال کی جاتی ہے جس کو وقفہ کہتے ہیں. مثلا اسلم نے خط لکھا، میں نے کتاب میز پر رکھی، باغ میں پھول کھلتے ہیں، وغیرہ. یہ ہمارے پاس مثبت جملہ ہو گیا. ٹھیک ہے، یعنی سیدھے سادے جملے کو ہم مثبت جملہ کہتے ہیں. اب جب ہم منفی جملہ اور سوالیہ جملہ پڑھیں گے تو آپ کو اس میں تھوڑی سی جو فرق ہے یا ڈفرینسز جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی. منفی جملہ ایسا جملہ جس میں نہ اور نہیں کا استعمال ہو. ٹھیک ہے، منفی، ٹھیک ہے، نیگیٹو جس کو ہم کہتے ہیں، آپ نے انگلش میں پڑھا ہوگا نا، پازیٹیو، نیگیٹو، انٹروگیٹو. تو یہ وہی ہے اردو میں. منفی کہتے ہیں جس میں ہم نہ یا نہیں کا استعمال کریں گے. جس جملے کے آخر میں یا سٹارٹ میں نہ یا نہیں آ جائے تو آپ کو اس ٹائم فوراً سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ یہ منفی جملہ ہے. منفی جملہ کہلاتا ہے. مثلا اسلم نے خط نہیں لکھا. اب اوپر ہمارے پاس مثبت جملے میں تھا نا، اسلم نے خط لکھا، یہاں پر کیا آئے گا؟ اسلم نے خط نہیں لکھا. میں نے کتاب میز پر رکھی، میں نے کتاب میز پر نہیں رکھی. اب پہلے مثبت میں دیکھیں، باغ میں پھول کھلتے ہیں، یہاں پر آپ کے پاس آ جائے گا باغ میں پھول نہیں کھلتے یا نہیں ہے، وغیرہ. ٹھیک ہے، سمپل جملہ ہمارے پاس کیا ہوگا؟ اسلم نے خط لکھا، اور جب اس کو ہم منفی میں چینج کریں گے تو ہمارے پاس نہ یا نہیں کا استعمال ہوگا، تو اسلم نے خط نہیں لکھا. اسی طرح اگر آپ دیکھیں سوالیہ جملہ، سوالیہ جملہ سمپل جملہ ہوتا ہے کہ جس میں ہم کسی سے سوال کرتے ہیں. جب ہم کسی سے سوال کرتے ہیں نا تو وہ سوالیہ جملہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے. ایسا جملہ جس میں کوئی سوال پوچھا جائے سوالیہ جملہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، ایسے جملے کے آخر میں سوالیہ علامت، یہ دیکھیں آپ، سوالیہ نشان جو ہے جس کو ہم انگلش میں کویسچن مارک کہتے ہیں، ضرور آتی ہے. سوالیہ جملے میں کیا، کہاں، کون، کون سا وغیرہ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. مثلا کیا سلمان نے نیا قلم خریدا؟ یہاں اگر آپ پہلی مثال دیکھیں، اسلم نے خط لکھا، منفی میں تھا، اسلم نے خط نہیں لکھا. اور اب سوالیہ میں ہم اسی کو کرتے ہیں، کیا اسلم نے خط لکھا؟ اب کویسچن پوچھا جا رہا ہے نا، کیا اسلم نے خط لکھا، اور اینڈ میں اگر آپ دیکھیں سوالیہ نشان لگایا ہے. دوسری مثال اس کی دی ہے، آپ کا گھر کہاں ہے؟ تم کون سی جماعت میں پڑھتے ہو؟ کویسچن مارک وغیرہ، جس میں ہم کسی سے سوال کرتے ہیں. کیا علی صبح سویرے اٹھ گیا ہے؟ کیا علی اسکول گیا ہے؟ آپ کون سی جماعت میں پڑھتے ہو؟ ٹھیک ہے،
آج کون سا لیکچر ہے، آج کون سی تاریخ ہے، یعنی جس میں ہم کسی سے سوال کرتے ہیں وہ سوالیہ جملہ کہلاتا ہے۔ آپ کو بس آسانی سے سمجھ آ جانا چاہیے کہ اگر کسی جملے میں ہمیں نہ یا نہیں استعمال ہو وہ منفی ہو جائے گا، جس میں ہم سے کوئی سوال کیا جائے اور آخر میں اس کا سوالیہ علامت جو ہے وہ بھی استعمال ہو وہ سوالیہ جملہ کہلائے گا۔ اور اگر کسی جملے میں یہ دونوں چیزیں نہ پائی جاتی ہوں تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ مثبت جملہ یعنی سیدھا سادہ جملہ ہے، سمپل جملہ ہے جس میں کیا، کہاں، نہ یا نہیں استعمال نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں آپ کے بک پہ، یہی صفحہ نمبر 4 پہ آپ کو دی ہے سرگرمی نمبر 1۔ یہ میں آپ کو سمجھاؤں گی۔ مندرجہ ذیل ہر جملے کے سامنے لکھیں کہ وہ جملے کی کون سی قسم ہے، یعنی مثبت جملہ ہے، منفی جملہ ہے یا سوالیہ جملہ ہے۔ مثبت جملے کو منفی جملے میں، منفی جملوں کو سوالیہ میں اور سوالیہ جملوں کو مثبت میں تبدیل کریں۔ فار ایگزامپل میں آپ کو سمپلی بتاؤں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مثبت جملہ ہے اس کے بعد کیا ہے، منفی جملے میں، منفی جملے کو سوالیہ جملے میں، اور اگر سوالیہ جملہ ہو تو اس کو آپ نے پھر سے مثبت جملے میں تبدیل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، لائن سے، سیکوینس سے اگر آپ دیکھیں، پہلے ہمارے پاس مثبت جملہ ہوتا ہے نا، مثبت کو منفی میں، منفی کو سوالیہ میں اور سوالیہ کو پھر سے مثبت میں تبدیل کرنا ہے۔ اب یہاں ہمارے پاس اگزامپل سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 پہ دیکھیں، آج پڑھائی نہیں ہوگی، نہیں، نہ یا نہیں، یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا، منفی جملہ۔ سب سے پہلے آپ اس چیز کو دیکھیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، پہلے یہ جملہ جو ہمیں دیا گیا ہے بتایا کہ پہلے آپ اس کی شناخت کریں کہ یہ کون سے جملے ہیں اور یہاں پہ لکھتے جائیں، پھر اس کے بعد اس کو ہم تبدیل کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے، آج پڑھائی نہیں ہوگی، منفی جملہ ہو گیا جس میں نہیں کا استعمال ہوا ہے۔ 2 پہ دیکھیں، تم مسجد کیوں گئے، کیوں گئے، اینڈ میں اگر آپ دیکھیں سوالیہ علامت بھی استعمال ہوئی ہے، سوالیہ جملہ ہو گیا۔ 3 پہ ہے، ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، کرتے ہیں، اس میں نہ بھی نہیں یوز ہوا، نہیں بھی، کہاں، کیا، کیوں، کون سی، ایسے علامت یوز نہیں ہوئے، ایسے لفظ یوز نہیں ہوئے، تو ہم کیا لکھیں گے، ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، یہ ہمارے پاس مثبت جملہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب آ جائیں صفحہ نمبر 5 پہ۔ صفحہ نمبر 5 پہ دیکھیں، نمبر 4 پہ، میرا قلم کہاں ہے، کہاں ہے، اب کویشچن کر رہا ہے، ہم سے سوال کر رہا ہے، تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا، سوالیہ جملہ ہو گیا۔ 5ویں نمبر پہ ہے، شاید کل اسکول نہیں جائے گا، نہیں، یہ منفی جملہ ہو گیا۔ 6 پہ ہے، شاعر نے سب کو اشعار سنائے، شاعر نے سب کو اشعار سنائے، یہ ہمارے پاس مثبت جملہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس میں نہ یا نہیں کا استعمال جو ہے وہ نہیں ہوا، اور کیا بھی نہیں ہوا، کیا شاعر نے سب کو اشعار سنائے، تو یہ ہمارے پاس مثبت جملہ ہو گیا۔ 7ویں نمبر پہ ہے، تم کس کے ساتھ کرکٹ کھیلتے ہو، اب وہ سوال کر رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس سوالیہ جملہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب آ جائیں صفحہ نمبر 4 پہ۔ اب جیسے کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ مثبت جملے کو منفی میں، منفی کو سوالیہ میں اور سوالیہ کو پھر سے آپ نے مثبت جملے میں تبدیل کرنا ہے۔ آج پڑھائی نہیں ہوگی، یہ تو ہمارے پاس منفی جملہ ہم نے بلاک میں لکھ لیا ہے۔ اب منفی جملے کے بعد ہمارے پاس کون سا آتا ہے، سوالیہ جملہ۔ سوالیہ جملے کی باری ہے، اس کو ہم نے سوالیہ میں تبدیل کرنا ہے۔ کیا آج پڑھائی ہوگی، اور کیا استعمال ہوا ہے تو آخر میں ہم سوالیہ علامت جو ہے وہ ضرور لگائیں گے۔ تم مسجد کیوں گئے، اب پھر سے سوال کر رہا ہے، تو اب سوالیہ کے بعد ہمارے پاس پھر سے کس کی باری آتی ہے، مثبت جملے کی۔ اب مثبت میں ہم اس کو تبدیل کریں گے تو اس میں نہ، نہیں کا استعمال نہیں ہوگا، تو یہ سیدھا سادہ جملہ ہے، تم مسجد گئے، اور آخر میں دیکھیں چھوٹا سا یہ وقفے کی علامت جو ہے میں نے لگائی ہوئی ہے۔ 3 پہ ہے دیکھیں، تیسرے نمبر پہ، ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، کرتے ہیں، اب یہ مثبت جملہ ہے کیونکہ اس میں کہاں، کیوں، کون سی یا نہ، نہیں کا استعمال نہیں ہوا، تو اس کو ہم منفی میں تبدیل کریں گے، منفی کی باری آئے گی نا، مثبت کے بعد منفی کی باری ہے۔ ہم اپنے وطن سے محبت نہیں کرتے ہیں،
ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 5 پہ آ جائے. اچھا جی، اب ہمارے پاس تھا میرا قلم کہاں ہے، سوالیہ جملہ ہو گیا. اب اس کو ہم مثبت میں تبدیل کریں گے. میرا قلم ہے یا یہ میرا قلم ہے. اب اس کے بعد نمبر 5 پہ شاید کل اسکول نہیں جائے گا، یہ منفی جملہ ہو گیا. اب اس کو سوالیہ میں چینج کریں گے، کیا شاید کل اسکول جائے گا، اور سوالیہ نشان آخر میں آ جائے گا. اس کے بعد ہے شاعر نے سب کو اشعار سنائے، مثبت جملہ. اب مثبت کو منفی میں، شاعر نے سب کو اشعار نہیں سنائے. ٹھیک ہے، اس کے بعد تم کس کے ساتھ کرکٹ کھیلتے ہو، سوالیہ جملہ. اس کو ہم مثبت میں، تم کرکٹ کھیلتے ہو. ٹھیک ہے، اس کے بعد سرگرمی نمبر 2 صفحہ نمبر 5 اور 6 پہ اسی طرح مثبت، منفی اور سوالیہ جملے جو ہیں وہ دیے گئے ہیں. آپ نے سب سے پہلے ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں، تصویر کو دیکھیں. پہلے آپ کو ایگزامپل دی ہے مثبت، علی خط لکھ رہا ہے، عظمیٰ کتاب نہیں پڑھ رہی ہے، اور سوالیہ میز پر کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اسی طرح آپ نے نیچے نمبر 1 میں مثبت، منفی، سوالیہ جملہ لکھ کے اور پھر آگے اس کو خود ہی حل کرنا ہے. جیسے میں ایک آپ کو بتا دوں، باغ میں بہت پودے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس مثبت ہو گیا. اسلم پودوں کو پانی نہیں دے رہا ہے. اور سوالیہ میں باغ میں کتنے پھول ہیں، سوالیہ نشان. اسی طرح آپ نے صفحہ نمبر 5 کا تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے. صفحہ نمبر 6 پہ جتنے بھی مثبت، منفی اور سوالیہ ہے، آپ نے تصویر کو دیکھ کر، ٹھیک ہے، تصاویر دیکھ کر مثبت، منفی اور سوالیہ جملے بنانے ہیں اور اپنے کتاب پر لکھنا ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو.